اور اس طرح کا ماحول بن جانا اور اس طرح سب لوگوں کا مل کر بیٹھنا، یہ میرے پیر کی کرامت ہے۔ ہمارے شیخ طریقت کے فقیروں کو کسی مولوی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی عالم کی تقریر کی ہمیں ضرورت نہیں۔ بے شک وہ ہمارے آنکھوں پر، لیکن ان جیسے ہم بھی عالم ہیں، اتنا علم ہمیں بھی ہے، ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس علم کی حقیقت کیا ہے جو ہمارے طریقت کے کامل اکمل پیر کے سینے سے ملتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور مولویوں نے تو صرف کتابوں کو ہی چاٹا ہے۔ یہ حقیقت صرف کتاب چاٹنے سے نہیں ملتی۔ اگر کتاب چاٹنے سے سب کچھ مل جاتا تو سب سے بڑا عالم شیطان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کا ایک آپ کے ذہن پر جو تأثر ابھرا ہوگا محبت کا اور پیار کا ایک ماحول، باہمی مواخات کا ایک ماحول، شاید کم ہی کسی محفل میں آپ کو اس طرح کا نظر آئے۔ یہ میرے پیر کی کرامت ہے۔ اور لوگوں کی نظروں میں اور کرامتیں ہوں گی، لیکن میری نظر میں موجودہ زمانے میں جب تفرقہ بازی عروج پر ہے، ہر ایک شخص دوسرے کے بارے میں بدگمان ہے، خواہ وہ اس کا اپنا دل کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو، کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی غلاظت کو نہیں دیکھے گا، اس کی انگلی اسی اور کی طرف سیدھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلت کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اور میں کسی مولوی عالم کا نمائندہ نہیں ہوں، میں صوفیاء اکرام کا خادم ہوں۔ ہم اہل تصوف جو ما سلف اولیاء کاملین ہیں اس کے نمائندے ہیں۔ ہمارے ہاں محبت اور پیار موجود ہے، اور ہم محبت کا کاروبار کرتے ہیں، محبت لیتے ہیں اور محبت دیتے ہیں۔ جس کو یہ طریقہ پسند ہو آ جائے، اور جس کو طریقہ پسند نہیں ہے راستہ سیدھا ہے۔ کسی کے سکھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کوئی استاد بن کر یہاں آیا ہے تو چلا جائے یہاں سے۔ ہم سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن ان سے سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں جن کے سینے کدورت سے اور کینے سے خالی، جن کے دل میں محبت، جن کے دلوں میں حقیقی عشق ہو، ان سے نہیں جن کی زبانوں پر عشق ہو اور عشق ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترتا۔ برزباں تو اللہ اللہ، درد لے تو گاؤ کر، اینچنی تصویر کے دارد اثر۔ یہ کوئی ایسا عام رنگ نہیں ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ گیدڑ کو شوق ہوا کہ میں بھی شیر بن جاؤں، تو وہ بازار کا چکر کاٹنے لگا تو کسی رنگ ریز کی کوئی وہاں پر ایک بڑا برتن پڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا اس میں بڑے انتہائی خوبصورت رنگ پانی میں ڈالے ہوئے ہیں، تو اس نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، اس میں بہت سارے رنگ ڈالے ہوئے ہیں، اب میں اس میں جب اندر ڈبکی لگاؤں گا تو میں بھی شیر بن جاؤں گا۔ ایسے شیر یہاں تیار نہیں ہوتے، اور یہ طریقہ شیروں کا ہے۔ ہمیں کسی اور کے شکار کے کھانے کا شوق نہیں ہے، ہمارے پیر اپنی نظر سے شکار کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس سلسلہ کو وسعت اور توسیع مل رہی ہے، صرف اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے پاس محبت ہے۔ ہماری امتیازی خصوصیت یہ ہے۔ اس وجہ سے میں یہ درس آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ طریقہ چند دن چلنے کا طریقہ نہیں ہے کہ یہ کل کلاں بنا ہو۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنیاد آپ کا قائم ہو جائے، اس بنیاد کی وجہ سے آپ تسلسل کے ساتھ شریعت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر محبت کا بنیاد موجود نہیں ہے تو یہ عمل تسلسل سے خالی ہوگا، گاہے چنی گاہے چنا۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ۔ یہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے مجھ سے، اس طرح کی بات یہاں نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ کو سمجھائی جائے گی، وہ یہ ہے کہ یہاں جب بھی آئیں اپنے دلوں کو اور سب خیالات سے خالی کر کے آئیں۔ جب تک یہ بات نہیں ہوگی اس وقت حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اگر گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے تو اس میں کیا خاک ہم دودھ ڈال سکتے ہیں؟ اگر دودھ ڈالیں گے تو وہ دودھ نہیں رہے گا، وہ بھی ایک ملاوٹ شدہ کوئی چیز بن جائے گی۔ تو جب تک ہم مکمل طور پر خالی اپنے دل کو رکھ کر نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہمیں کچھ حاصل ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بات آپ کو سکھائی جائے گی کہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ضوابط اور اصول ہیں ان کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، اور الحمدللہ طریقہ عالیہ قادریہ، طریقہ عالیہ چشتیہ، طریقہ عالیہ سہروردیہ یہ سب برحق ہیں، ان کا فیض برحق ہے، لیکن ہم اپنے طریقے کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اپنے طریقے کی بات کریں گے، سب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ لیکن جو طریقہ عالیہ نقشبندیہ ہے اس کے سلسلے میں ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ نہیں کہ یہاں بھی آ کر بیٹھ گئے، کسی اور کے پاس بھی بیٹھ گئے، پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس طرح انسان کا باطنی توجہ منتشر ہو جاتا ہے، پراگندہ ہو جاتا ہے، اس کے باطنی اصلاح کا کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ جو آپ کو اس طرح کی اجازت دے کہ ہاں یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو۔ تو اس سلسلے میں یکسوئی کامل کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی محبت اور تعلق کو قائم رکھتے ہوئے آگے چلیں، ذکر اختیار کرتے جائیں، انشاءاللہ جو اندر میں خرابیاں ہیں اور بیماریاں ہیں اور کدورت ہیں ان کا علاج ہو، کیونکہ ہمارے مشائخ کی یہ تعلیم ہے۔ حضرت خواجہ مرزا مظہر جان جانا نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ عالیہ کے پیشوا ہے، رہنما ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے پاس طریقت میں داخل شدہ لوگ ہیں، اگر وہ اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ پالیں، اس کے لیے بدگمانی دل میں پالیں رکھیں، فرماتے ہیں وہ اس کی بیعت ختم ہے، وہ طریقہ عالیہ سے خارج ہے۔ اس کو چاہیے کہ تائب ہو، کیونکہ سارا طریقہ عالیہ کا مدار آپ کے باطنی اصلاح سے ہی تعلق رکھتا ہے، آپ کے قلبی احوال کی بہتری سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے نفس کی اصلاح سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ یہ علم فرض عین ہے۔ دیگر علوم جو کتابوں کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں وہ فرض کفایہ ہے، کسی ایک خاندان میں سے کوئی ایک عالم بن گیا کہ اس پورے خاندان والوں کو فرائض سے، واجبات سے، حرام سے، حلال سے، جائز سے، ناجائز سے واقف کر سکتا ہے، تو فرضیت اس پورے خاندان والوں پر ساقط ہو گئی، پوری ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر ایک پورا گاؤں ہے، اس میں ایک ایسا عالم تیار ہو گیا جو دینی علوم جانتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دستار بندی کر کے آئے، نہیں، جو بھی ضروری علم فرضی ہے وہ جانتا ہے، تو اس پورے گاؤں کے لیے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک عالم موجود ہو گئے۔ لیکن باطنی اصلاح کا علم، اپنے قلب اور روح کی اصلاح کا علم، ان کو علماء نے بالاتفاق فرض عین قرار دیا ہے، ہر ایک پر لازم ہے، ہر ایک پر لازم ہے۔ کیوں؟ حاجی بھی ہم ہیں، عمرے بھی ہم نے کیے، نمازیں بھی ہم نے پڑھی ہیں، زکاتیں بھی ہم نے دی ہیں، خیراتیں بھی ہم نے کی ہیں، سخاوتیں بھی ہم نے کی ہیں، اور بہت سارے عمل ہم نے کیے ہیں، لیکن اور ہم اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ ہم کسی سے ملتے ہیں، کہیں فلاں صاحب نام بھی بتائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی لایا کرتے ہیں میں نے 3 حج کیے ہیں۔ کیا اس لیے کیے ہیں کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں 3 حج کر چکا ہوں؟ تو جتنے بھی عمل جو میں نے پہلے ابھی جن کا ذکر کیا، وہ کرنے سے ہم ان کے فرض سے عہدہ برا نہیں ہو جاتے جب تک ان اعمال کے اندر وہ حقیقی روح پایا جاتا ہے۔ اگر وہ حقیقی روح ان کے اندر نہیں پایا جاتا تو پھر ان کا مثال بھی کچھ، اس عمل کا مثال بھی کچھ ایسے ہی ہو جاتا ہے جس طرح لکڑی کا کوئی پتلا بنائے، کٹ پتلی بنائے، بالکل انسان کے قامت کے برابر اس کی قامت ہو، انسان کے جسم کی طرح اس کا جسم بنائے، انسان کے ہاتھوں کی طرح اس کا ہاتھ بنائے، انسان کے پاؤں کی طرح اس کا پاؤں بنائے، اس کے ہاتھ یوں یوں ہلتے بھی ہوں، جوڑ بھی ہوں، اور اس کو اوپر سے کپڑے بھی پہنا دیں، اور دیگر لواحقات جو ہیں وہ سب کچھ کروا دیں، لیکن کوئی بھی شخص اس کو انسان کہے گا؟ کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور کوئی کہے گا یہ کٹھ پتلی ہے، یہ کٹ پتلی ہے، کیونکہ اس کے اندر روح نہیں پایا جاتا۔ عمل جو ہم سر انجام دیتے ہیں،
وہ بھی اسی طرح ہوگا اگر اس کے اندر اخلاص نہیں پایا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک عمل سر انجام دیا ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم پر اگر حج فرض ہو تو وہ حج ہم کر چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے وہ جاتے نہیں، اور جن لوگوں پر حج فرض نہیں ہوتا وہ جانے کا شوق رکھتے ہیں۔ اور پھر جو حج پر جانے کا شوق رکھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا وہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں؟ کیونکہ پہلی فرضیت تو نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا بلاوا سن کر فرض کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو وہ حج پر جائیں گے، کیا حج ان کا خاک قبول ہوگا؟ وہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات جو ان پر عائد ہوتے ان کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جن پر حج فرض ہوتا ہے وہ عذر بہانے گھڑتے رہتے ہیں کہ صحیح یہ عذر ہے، یہ تکلیف ہے، یہ کاروبار میرا ہو جائے پھر حج کروں گا، وہ کاروبار میرا ہو جائے پھر حج کروں گا۔ بھائی جب حج تم پر فرض ہو چکا ہے تو پہلی فرصت میں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر مدینہ عالیہ اور مکہ مکرمہ میں جانے کا آپ کو موقع مل رہا ہے تو پہلے میرے آقا کے فرمان اور ان کے ارشاد کے مطابق نماز کے پابند تو بن کر جاؤ، کیونکہ یہ ہمارا ایقان اور یقین ہے کہ آپ ایک نظر سے دیکھ کر اپنی امتی کے احوال کو جانتے ہیں، بلکہ بس غائبانہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے۔ کیا خوش ہوں گے ہمارے آقا و مولانا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہماری کیفیت سے کہ یہ محبت تو رکھتا ہے لیکن وہ ہمارے طرف سے عطا کردہ تحفہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، جس کی ہم نے پابندی کی، جس کی پابندی ہم نے صحابہ کو سکھائی، حالت جنگ میں جس کو ہم نے ادا کیا، حالت سفر میں جس کو ہم نے ادا کیا، حالت حضر میں جس کو ہم نے ادا کیا۔ اور اگر وہ ادا بھی کرتا ہے تو کیا واقعتاً اس کی نماز کہلوانے کی حقدار ہے؟ یا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد گرامی کے مطابق تو بمسجد می روی بہرے سجود دل نے جنبد سر بجنبد اینٹ تو، فرماتے ہیں او نمازی، سالہ سال سے تم مسجد نماز پڑھنے کے لیے تو جا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ تمہارا دل بھی جھکتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے؟ اگر تمہارا دل سجدہ ریز نہیں ہوتا، دل تمہارا نہیں جھکتا، صرف سر جھکتا ہے، تو یہ نماز کس فائدے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے کہ نماز اس طرح ادا کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کو ہم محسوس کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو تمہارے دل میں رہتا ہوں۔ لیکن وہ کوئی عام دل نہیں ہے جیسے کہ ہم نے اپنا دل پالا ہوا ہے، جس میں ہم نے ہر طرح کی خرابیاں بھری ہوئی۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہماری قوم کا یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ کوئی بھی ہم میں سے اپنے غلطیوں کو، اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو زیر غور لاتا ہی نہیں۔ عالم ہو تو اسی میں خوش ہے کہ بھئی میں عالم ہوں، میں اتنے سال سے پڑھا رہا۔ پیر ہے تو وہ اس میں خوش ہے کہ بھئی میرے اتنے مرید ہیں اور وہ میری تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، تو اب میں تو سب کچھ بن گیا۔ اگر کوئی سیاستدان ہے تو وہ اپنی سوچ اسی طرح رکھتا ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر خامیوں کو نہیں ڈھونڈیں گے اور ان کی اصلاح کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو کہ مثل طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، جو ان خامیوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، پہلی نظر میں جان جاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا خامی ہے، تو جب تک ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور ہر صورت پہ بیٹھنا ہے، چاہے وہ ہمیں دھتکاریں، ہمیں دھکے دیں، ہم پر ناراض ہو، ہم کو اپنے دربار سے نکال کر باہر پھینک دیں، لیکن پھر بھی ہمیں وہاں سے ٹلنا نہیں چاہیے۔ لیکن آج تو وہ وقت آ چکا ہے کہ میرے شیخ کامل سیدی و مرشد کے عالوی و روح فدا فرماتے تھے کہ بھئی وہ وقت آ چکا ہے کہ پیر بنے مرید اور مرید بنے پیر، تب کام چلتا ہے۔
تو آپ یہ عام عرف کی بات کرتے تھے، لیکن میرے شیخ کامل مرید بنانے کے کبھی بھی شائق نہیں اور نہیں ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جن کے دل میں محبت ہو، چاہے وہ ایک ہی ہو، ایک رانجو لکھاں دا مٹا، اگر زیادہ ہے تو اور بھی زیادہ الحمدللہ۔ تو اس کا شوق نہیں ہے، اس کا ذوق نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ کو بتا دی جاتی ہے کہ صرف اس طرح محبت اور خالی عقیدت رکھنے سے بھی بات نہیں بنے گی۔ جب تک آپ آئیں اور بیٹھیں